अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। कल मैंने एक ख़बर दी थी जिसमें बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान कुछ सीज़ फायर हुआ है और कुछ मुलाकातें हुई थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि यार जो सियासत है वो बाद में होती रहेगी, लेकिन इस मामले कोरोना को भी आप सीरियस लें। ये इस वक्त सियासत का नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में सियासत हो रही है। आपने अमेरिका के हालात भी देखे होंगे, यूके में भी ऐसी है, लेकिन बहुत से ममालिक हैं वो समझदार भी हैं और वो जो बेहतर तरीका है उस तरीके के ज़रिए इस कोरोना से निजात हासिल करने के लिए यकजू हैं, यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जब भी यकजहती का मौका आता है या यकजहती दिखाने की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त ये जो कुछ लोग, कुछ अनासर हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बजाय पैसे को फोकस दी है और अपने घर, बैंक बैलेंस, बाहर जायदादें और पता नहीं कितना पैसा लूटा हुआ है और कितना पैसा उन्होंने लोगों को खिला दिया है, और इस करप्शन में वो लोग इस मौके पर आकर फिर वही अपनी जो एक उनके अंदर जहर होता है वो लोगों को उसके ज़रिए जहर जो है वो देते हैं, जिससे लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं और फिर पूरा मुल्क मुतासिर होता है। इसी तरह से हमारे ये सियासतदान हैं, ये जहरीले सांप हैं जो डसते हैं, डसते 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 ये कौम की जो हमारी आखिरी जो बच्चे हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं और उन्हें डस डस कर उन्होंने जहरीला बना दिया है। और वो अब इतना जहर फैल चुका है कि हमारे माशरे के अंदर कि वो जहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने टाइगर फोर्स की बात बीच में की थी कि टाइगर फोर्स के हवाले से एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया गया है और कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है। मैं आपको बताऊं कि ये सारे मामला तय थे और जो चीफ सेक्रेटरी सिंध थे उन्होंने बताया भी था सिंध गवर्नमेंट को। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका मामला है क्या, कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी उसको पहले कहा कि हम सिंध गवर्नमेंट जो है उसे इस्तेमाल करेगी और रज़ामंदी का इजहार किया और कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर की टाइगर फोर्स है वो सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पर काम करेगी और उन्हें कानूनी एक तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, यू टर्न आता है और वो इस फैसले से दस्तबरदार हो जाते हैं और अपनी एक नई पीपल्स फोर्स है वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो बनाएंगे। ये तो एक मामला है जो अब का है, लेकिन इससे पीछे जो हो रहा था वो मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक लेटर जाता है तमाम सूबों को, सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ नहीं जाता, तमाम सूबों को जाता है। और ये वो मामला होते हैं कि आपने वक्त के आने से पहले तय करने होते हैं और अपनी एक आपने जो एक अपनी जो सरगर्मियां हैं जो या तो आपने तैयारियां हैं उसको मुकम्मल करना होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तमाम सूबों को लेटर भेजा और कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरीज़ को कहा कि आप अपने डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्हें आप कहें कि आप रेडी रहें, आप जो टाइगर फोर्स है उनके नाम रजिस्टर कर लें अपने पास, उनका सारा कुछ डाटा ले लें, ताकि जब कोई मुश्किल वक्त, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त पाकिस्तान में आता है तो फिर वो काम शुरू कर देगी। लेकिन पहले हम सारे जो मामलात हैं वो दुरुस्त कर लें, हमें पता हो कि हमारी जो हम एक मिसाल पे कह सकते हैं कि हमारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हों। ये तैयारियों के हवाले से एक लेटर था। लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने सिंध गवर्नमेंट के साथ, सीएम के साथ डिस्कस भी किया। उन्हें कहा कि ठीक है, ये आ गया लेटर और आप बड़े कानून के पासदार हैं, आप बड़ा नाम लेते हैं कानून का, तो अब टाइगर फोर्स को ना सिंध में काम करने की इजाज़त दे दी जाए। सब कुछ मामला हो गया। नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जारी कर देते हैं और वो कहते हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि जो प्राइम मिनिस्टर की टाइगर फोर्स है इसको शामिल करें राशन की तकसीम में और दीगर जो मामला आते हैं। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो टाइगर फोर्स का काम होगा वो क्वारंटीन सेंटर के बाहर रहेंगी, उनकी हिफाजत के लिए मामूर रहेंगी, लोगों तक सामान पहुंचाएंगी और ये फेडरल गवर्नमेंट ही ना लोगों को दे रही होगी और वो आगे लोगों की निशानदेही करके और फिर वो लोगों तक पहुँचाएँगे। अब ये सारा मामला हो गया, वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत भी दे दी, उसके ऊपर अमल भी हो गया, चीफ सेक्रेटरी ने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी, सिंध गवर्नमेंट ने भी कर दी। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि यार पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आने वाला है और हम लोग शुरू से टाइगर फोर्स पर इतनी तनकीद कर चुके हैं, अब इनको इजाज़त दे देना और सिंध गवर्नमेंट इससे इस्तेमाल करेगी तो हम तनकीद कैसे करेंगे।
تو یہاں پہ بات ہوئی، پھر یہ بات بلاول بھٹو تک پہنچی، بلاول بھٹو سے پھر یہ زرداری تک پہنچی، اور یہ سارا معاملہ پھر پولیٹکس دیکھنے لگ گئے کہ یار سیاست کیسے کر پائیں گے اگر ٹائیگر فورس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے ایک یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے صوبوں میں ایک جال پھیلا دی ہے. اس کے ذریعے انہیں ایک تو پتہ ہوگا کہ ہمارے کون سے ایکٹیو کارکن ہیں اور کون سے ایکٹیو لوگ موجود ہیں. یہ ایک سائنٹیفک بات ہے، اس میں کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے. آپ اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو ایک مکمل طور پر فورس تیار ہو چکی تھی جو ایک چٹکی بجاتے ہوئے گھروں سے باہر نکل کر آپ کی گلی محلوں میں موجود ہوگی. یہ اتنا زبردست قسم کا میکنزم ہے اور جو عمران خان صاحب نے بنا لیا ہے. اور اس ٹائم 10 لاکھ کے قریب جو ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. 10 لاکھ پورے ملک سے، یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے تنظیمی. جو لوگ بحث کرتے تھے، جو لوگ بڑا تنقید کرتے تھے، لیکن یہ ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہو گیا ہے. اب اسلام آباد سے جو خبریں نکلی وہ یہ نکلی کہ یہاں سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اسپیشل چارٹرڈ طیارے سے آئے. انہوں نے اجلاس میں بھی شرکت کرنی ہے. کیا پتہ جو اجلاس ہے وہ قومی اسمبلی کا بلا لیا جائے یا آپ اسے دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل طریقے سے بلایا جائے، لیکن اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، وہ ہو جائے گا معاملہ. انہوں نے کہا کہ ہم تنقید کیسے کریں گے. پھر یہ سارا کو لینے کے بعد پھر یہ ان کے جو صوبائی وزیر ہیں وہ ہیں توانائی کے امتیاز شیخ صاحب. میں پہلے حیران رہا کہ یار یہ وزیر توانائی ہے، یہ بیان دے رہا ہے آ کر اور یہ آ کے تردید کر رہا ہے. ایک وزیر توانائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ توانائی کے معاملات دیکھنا. اگر کوئی بلدیات کا بندہ آتا یا کوئی اور انفارمیشن منسٹر آتا تو میں پھر بھی سمجھتا، لیکن خیر یہ امتیاز شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو فورس ہے نا یہ سیاسی ہے اور ہم یہ قبول نہیں کرتے. اس کے بعد پھر اور فیصلہ سامنے آیا کہ پیپلز جو فورس ہے وہ بھی بنائی جائے گی. اب منافقت چیک کریں کہ یہ ایک فورس کو غلط کہہ رہے ہیں اور دوسری اپنی خود فورس بنا رہے ہیں، اور پھر اس کو کس لیے یوز کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اصل پھڈا کہاں پڑا؟ پھڈا یہاں پڑا کہ راشن کی تقسیم ہونی تھی، اور راشن کی تقسیم جو ہے وہ کرنی تھی ٹائیگر فورس نے، اور یہ 14 اپریل کو فعال ہو جانی تھی. لیکن پاکستان میں اتنا ابھی افیکٹ نہیں کیا یا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں نرمی ہے تو لوگوں کی اتنی مشکلات نہیں ہیں. فل لاک ڈاؤن نہیں لگا ہوا یا فل کرفیو نہیں ہے. یہ ٹائیگر فورس کرفیو کے دنوں میں نکلے گی. جب کرفیو فل لگ جائے گا، کوئی بندہ باہر نہیں ہوگا، تب یہ اس نے کام کرنا تھا. اور یہ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ ابھی پاکستان میں کرفیو کی وہ صورتحال نہیں ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں آ سکتے مکمل طور پر، اس لیے یہ کام ابھی نہیں کر رہی. تو جب مکمل کرفیو ہو جائے گا پھر یہ لگے گی. اب راشن کی ڈسٹریبیوشن میں آپ کو پتہ ہے کتنا گھپلا کرتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے کتنا گھپلا کیا ہے. یہ لوگ ایسے پیسہ کھاتے ہیں کرپشن کا جیسے یہ ان کا ذاتی مال ہو، اور اسے حرام کا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسے حلال کا سمجھ کے، اور ہر بندے کو قربانی کا بکرا بنا کر، بکرا بنایا ہوا ہے وہاں پہ چھری رکھتے ہیں اور کاٹ کے باہر پھینکتے ہیں. یہ ان کا کام تھا. اور انہوں نے کہا کہ راشن کی تقسیم جو ہونی تھی اس میں جو ٹائیگر فورس ہے وہ شامل نہیں کرنی، کیونکہ اگر ٹائیگر فورس اس میں شامل ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر رپورٹ جائے گی اوپر، اور یہ 1 روپیہ بھی کرپشن نہیں کر سکتے. اگر کرپشن کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اب ٹائیگر فورس نے جو کام کرنا تھا وہ سیاسی طور پہ ہو نہیں سکتا تھا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس نے وہاں کی مقامی ایڈمنسٹریشن کے انڈر کام کرنا تھا. اس کو جو ڈپٹی کمشنر ہدایت دینی تھی اس کے مطابق ہی کام کرنا تھا. فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ہدایات نہیں لے سکتا تھا وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے تھرو، اور وہ کوئی اپنی سیاسی یا پولیٹیکل جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ نہیں کر سکتا تھا. یا اگر وہ کسی اپنے دوست کو نوازنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ ڈپٹی کمشنر سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو اس کے انڈر کام کرنا تھا. یہ انہوں نے صرف سیاست کرنے کے لیے یہ سارا کام ڈھونگ رچایا. یہ سیاست کی جائے، اور اگر ٹائیگر فورس کو شامل سندھ میں کر لیا تو ہم اس کے اوپر تنقید کیسے کریں گے، یہ تو ہماری بدنامی ہو جائے گی. یہ ایک یو ٹرن ان کا بہت بڑا ہے، بہت بڑا یو ٹرن ہے. اور دوسرا یو ٹرن یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پورا سندھ بند کر دیں گے، کرفیو لگا دیں گے، یہ لگا دیں گے. جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یار ابھی ہم نے صنعتیں کھولنی ہیں، 58 انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے کھول دی ہیں سندھ گورنمنٹ نے، 58 انڈسٹریز. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر روز آ کے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یو ٹرن لینے میں یہ بڑے ماسٹر ہیں، اور عمران خان صاحب سے زیادہ انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں. عمران خان صاحب تو وہ لیتے ہیں کہ اپنے گول تک پہنچ سکیں، لیکن یہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں جہاں پر ان کا کرپشن کا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہو سکے. اب اس کے بعد جو آخری کام ہے
جو ایک آپ سے اس کے حوالے سے عثمان ڈار نے ایک بیان بھی جاری کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یار یہ سیاست سے جو ہے نا آپ کی اس کی سیاسی وابستگی نہیں ہوگی, آپ چیک بھی کر لیجیے گا. لیکن جب سب کچھ بیان بازی ہو گئی, عثمان ڈار نے بھی کہہ دیا واہ بلے بلے صاحب, مبارکباد بھی دے دی, سندھ گورنمنٹ نے مبارکباد وصول بھی کر لی, لیکن اچانک پھر فیصلہ آتا ہے اور یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے, بند بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے سارا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ راشن کی تقسیم جو ہے اس میں ٹائیگر فورس کو شامل کرنا تھا, اور ٹائیگر فورس نے آگے جب دیکھنا تھا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا, تو ان کو پتا تھا کہ یار یہ ساری کرپشن پکڑ لیں گے. اب اس نے جو عمران خان صاحب اگر سندھ کو دیتے بھی ہیں راشن تو یقین کرے اس میں بھی کرپشن لگی ہوگی, اس میں بھی پیسہ کھایا جائے گا اور غریبوں کو کچھ نہیں ملنا. جو تھوڑا بہت ملنا تھا میرے خیال سے اب وہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ یہ لوگ اتنے کرپٹ ہیں, اتنے چور ہیں کہ یہ نہ راشن کا مال چھوڑتے ہیں, نہ یہ زکوٰۃ کا مال چھوڑتے ہیں, نہ یہ غریبوں کا مال چھوڑتے ہیں. ہر مال کو یہ اپنا مال سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیرات سمجھ کر یہ کھاتے ہیں اور گل چھڑے اڑاتے ہیں, باہر مزے کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایان علی جو ہے وہ کیسے پیسے لے کر باہر جاتی تھی ان کے لیے, ان کے اتنے بڑے نیٹ ورکس ہیں, اور غریب جو ہے وہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے. یہ لوگ مال بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کر ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. یہ ان کی سیاست ہے, یہ ان کی منافقت ہے, اور یہ منافقت ان کے سامنے آ چکی ہے. اور یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے یہ اصل میں سارا جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ ایک تو انہوں نے سیاست کرنی ہے, دوسرا انہوں نے راشن کی تقسیم کے حوالے سے کہ راشن کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے, تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.